السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، اور تمام وہ مسلمان جو آپ کو آخری نبی مانتے ہیں ان پر بھی جو ہے درود و سلام ہو، اور جو ہے اسی عقیدے پہ زندہ ہیں اور اسی عقیدے پہ ان کی وفات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب پر جو ہے اپنے درود و سلام و رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے میں نے 4 ویڈیو چھوٹی چھوٹی اردو میں بھری ہیں، میں آپ سے چاہوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو آگے بڑھاتے جائیں۔ دیکھیں، الحمدللہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں حق پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اعتراض اور کچھ میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں آئے گا، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج کا میرا موضوع صرف یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو ہے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں ڈرانے والا کون تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا مرزا غلام احمد تھے؟ تو یہ میں آج قادیانیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان کو جو ہے یہ ساری، ابھی میں پوسٹر کا بھی خلاصہ کروں گا، قرآن کی آیتوں کا بھی خلاصہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے میں میرے 2 محترم بھائیوں کو جو ہے گزارش کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ جو ہے اس موضوع کے اوپر ذرا سا غور و فکر کریں، کیونکہ ابھی جو ہے حال ہی میں جو ہے مناظرہ ہوا تھا قادیانی اور احمدیوں کے درمیان میں، اور اس میں جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں عدنان رشید اور محمد امتیاز، ان دونوں نے جو ہے باقاعدہ اس میں حصہ لیا تھا، اور دونوں فریقین میں جھگڑا صرف اس بات کا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں، اور نہیں ہے تو کیا مرزا غلام احمد آخری نبی ہیں، اور قادیانی کیا مانتے ہیں اور دوسرے مسلمان کیا مانتے ہیں، اس کے بارے میں بحث چل رہی تھی، اور اتفاق سے شیطان نے اپنا کام کر دیا کہ موضوع اصل جگہ پہ آنے کے بجائے ادھر ادھر جو ہے بہت ساری چیزیں آ گئیں کہ ہم وہ ہیں تم وہ ہو، یہ ہے مذاہب اور فرقے، اور اس کے اوپر تو اصل موضوع تو 5-10 منٹ کا ہی تھا، فیصلہ ہو جانا تھا۔ تو وہ جو ہے اسی پر جو ہے ہمارے 2 محترم بھائیوں نے اپنی بھی جو ہے رائے پیش کی ہیں، اور انہوں نے، میں تو صحیح باتوں میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے غیبتیں کی ہیں اور اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ تو میں ان دونوں سے یہی نصیحت کروں گا کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، 5-10 منٹ کی آپ بھی ویڈیو بتا دیں اور اپنا موقع بتا دیں کہ آپ مرزائیوں کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ ہیں ان کے عقیدے میں یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کی کیا دلیلیں ہیں وہ بھی بتا دیں، تاکہ ان کے لیے بھی اصلاح ہو جائے۔ آپ دونوں جو ہیں ایسے مقام پر ہیں کہ جن کے لاکھوں کروڑوں جو ہیں لوگ فالوورز ہیں، آپ کے سنتے ہیں آپ کو اور آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خلاصہ ہو جائے گا، ورنہ قیامت کے دن آپ پر بھی یہ حجت بن جائے گی یہ بات۔ اور وہ 2 حضرات جن کو میں یہ نصیحت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو کراچی کے مفتی ہیں مفتی فضل حمدرد صاحب، اور دوسرے جہلم کے جو ہیں محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان دونوں سے میں کہوں گا کہ اپنا موقف بدلیں اور 5-10 منٹ کی ویڈیو پر آپ اپنا فیصلہ سنا دیں، اور عدنان رشید اور محمد امتیاز بھائیوں کے بارے میں اپنا جو موقف آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے اس کو بند کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے، چغلی ہے، اصلاح نہیں ہے۔ اور ان دونوں نوجوانوں پر بھی جو ہے ذرا ہمدردی کریں، تاکہ ان کی بھی جو ہے ان کے بارے میں بھی آپ کی اصلاح ہو جائے، اور آپ جو ہیں لوگوں کے لیے ایک اسوہ بن جائیں انشاءاللہ کہ آپ نے خیر کی دعوت دی اور لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو میں ابھی جو ہوں اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے یہ پوائنٹ، اس پر ذرا غور کریں، یہ پوسٹر ہے میرا، اور اس پوسٹر کے اندر چند چیزیں واضح ہیں، لیکن پھر بھی میں مزید آیتیں بھی لاؤں گا۔ پہلی سطر میں کہا جا رہا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوال جہنم کے اندر ہوگا، اور اس کی وضاحت سورہ ملک میں ہے، آیت نمبر جو ہے 5 سے لے کر 11 تک چل رہی ہے، لیکن یہ موضوع جو ہے جہنم کے اندر ہے۔ جہنم کے داروغے پوچھیں گے جہنمیوں سے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جہنم میں سوال ہوگا، تمہارا نذیر کون تھا؟ قادیانیوں، احمدیوں، سوچو، تمہارا نذیر کون ہے؟ مرزا غلام احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن آمینہ؟ آج توبہ کرو، کل جواب دینا ہوگا۔
دیکھیں سورہ ملک میں آیت نمبر 8 سے 11 کے اندر وہ کہیں گے ہاں، سوچ لیں آپ لوگ، لوگ جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ نذیر آیا تھا، کون تھا اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ آپ نے کس کو جھٹلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے یا مرزا صاحب کو جھٹلایا ہے؟ آپ کے پاس یہ دونوں آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نذیر بن کے آئے ہیں، اور آپ کے بھی نبی جو ہیں مرزا غلام احمد بھی ہیں۔ تو آپ ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد کو تو نہیں دھتکاریں گے، اس کو تو آپ نے نبی مانا ہے، تو دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نذیر بن کے آئے تھے، آپ نے ان کو جھٹلا دیا۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، آپ اپنے آپ سوچیں۔ کیا تم آخرت میں یہ کہنے والے میں ہوں گے کہ یہ جو ہے ہم نے جو ہے نذیر کو جھٹلایا تھا، اور وہ نذیر کون تھے؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ آیت سنجیدہ تنبیہ ہے، نظر انداز نہ کرو۔ اب جو ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے اس آیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جس آیت کے اندر باقاعدہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ وہ نقشہ کھینچا ہے، وہ نقشہ کیا ہے، میں آپ کو ادھر ہی لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعاتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کا جو ہے دوسرا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے، اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے آلہ بنا دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا قصہ پورا۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ اب یہ جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ غور کرنا، اللہ کا انکار ہے، اور اللہ کے انکار کی وجہ کیا بن رہی ہے وہ بھی دیکھتے جائیں۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے دوزخ کے داروگا پوچھیں گے
کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پر ہم نے جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم خود بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا یا سمجھا ہوتا تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوزخیوں پر پھٹکار ہے۔ اب دیکھیں، میں نے یہ بات واضح کر دی ہے، اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ آپ لوگ اب سوچیں، خاص طور پر جو ہے قادیانیوں کو میں کہوں گا کہ آپ اپنا غور و فکر کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آیت یہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ جہنم میں یعنی جو ہے انجینئر سے لیے جیلم اکیڈمی کی تربیت یافتہ ہے۔ ابھی یہ لندن والا جو مناظرہ ہوا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انجینئر کا شاگرد ہے جو مناظرہ کر رہا ہے وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی ہاں، یہ میں ویڈیو سن رہا تھا تو یہ اچانک چالو ہو گئی ہے، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ بعد میں اس کو سن لینا۔ تو کوئی نہیں، میں یہ صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ خاص طور پہ یہ دو جوان جو قادیانی لڑکے آئے تھے، ان کو کہوں گا کہ میں دیکھیں، موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں ان کو دلی نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ یہ آیت کے اندر بالکل واضح طور پر ہے کہ جہنم میں جو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے نذیر ہونے کا، وہ کافر ہیں، اور وہ جو جہنم میں جب جائیں گے تو فرشتے بھی ان سے یہی پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی اترا نہیں ہے، تم خود گمراہ ہو، ہمیں کیا تم ہدایت دو گے؟ اور کہتے بھی ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت جو ہے اس ڈرانے والے کو مان لیا ہوتا، سن لیا ہوتا، سمجھ لیا ہوتا، تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب جہنم میں اس کا اقرار کرنا تو بہت دور ہو گیا ہے ابھی۔ تو میرے بھائیوں، میں قادیانیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد کو ہی آپ نذیر بھی مانتے ہوں گے۔ جب نبی مان لیا تو وہ نذیر بھی ہے، اور نذیر کو آپ نہیں جھٹلائیں گے۔ لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو ہم نذیر مانتے ہیں، اگر وہی نذیر آپ کے پاس ہے اور آپ نے ان کو جھٹلا دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہیں، اب دیکھیں پہلے جو سورہ فرقان کی آیتیں تھیں وہ بھی اسی سے متعلق ہے، وہ تو حشر کے میدان میں چیخنے چلانا ہوگا، لیکن اب یہ جہنم میں بھی یہی حال ہوگا کہ وہاں پر بھی، لیکن جہنم میں اعتراف ہو جائے گا کہ ہمارے پاس نذیر آیا تھا۔ کون تھا؟ اب مرزا غلام احمد تو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اس کو نبی مانا ہے، تو پھر نذیر کون تھا جس کو آپ نے انکار کیا؟ اب آپ اپنے سے سوچیں۔ ہم تو صاف کہیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر مانا، اور ہم نے آپ کو جو ہے انکار نہیں کیا ہے۔ ہم تو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نذیر بھی مانتے ہیں، بشیر بھی مانتے ہیں، اور جو ہے اسوا بھی مانتے ہیں، آخر نبی بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر نہیں مانتے، کیونکہ آپ کا نبی جو ہے وہ مرزا غلام احمد ہے، اور آپ اس کا انکار نہیں کریں گے اور نہیں کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن آپ جس کا انکار کر رہے ہیں، دیکھیں اسی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ میری آخری ویڈیو تھی اس موضوع کے اوپر۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں، چاروں پانچوں ویڈیو جو میں نے بنائی ہے ان سب کو سنیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو جو ہے ان ویڈیو کو آگے پہنچاتے جائیں۔ اور اگر کوئی ہمارے مرزائی بھائی جو ہیں یا قادیانی بھائی جو ہیں، انسانی بھائی، ایمان والے تو ہے نہیں ہمارے نظروں میں، لیکن انسانی بھائیوں کو اگر مجھ سے کوئی ڈسکس کرنا ہے تو میں یو کے میں موجود ہوں۔ میرے یوٹیوب پر بھی بہت سارے انفارمیشنس ہیں، فیس بک پر بھی ہے، وہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بحث مباحثہ دوسروں کا نہیں کرنا ہے۔ میں صرف قرآن و حدیث سے باتیں کرتا ہوں، اور میرے لیے قرآن حدیث اور صحابہ کی باتیں کافی ہے، میں اس کے نیچے نہیں اترتا۔ میں جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔